کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی یوسف وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے قصے میں سائلوں کے واسطے، سوال کرنے والوں، جستجو کرنے والوں کے واسطے معرفت کی نشانیاں، سبق اور عبرت حاصل کرنے کی دلیلیں اور نشانیاں موجود۔ چلیے صاحب، اب 10 بھائی جو مل کر بیٹھے تو اب یوسف کے خلاف منصوبہ بننے لگا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ انا ابانا لفی ضلال مبین۔ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کے ہم سے زیادہ پیارے، ہمارا باپ یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے ان دونوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک قوت والا لشکر ہے، ہم 10 کے 10 لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں آگے آ جائے، تو تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، کسی نازک موقع کے وقت جو ہم کام دے سکتے ہیں، ہم خدمت کر سکتے ہیں، یہ 2 بچے نہیں کر سکتے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرتا، لیکن ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دونوں سے کرتا ہے، حالانکہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ دونوں بچے نہیں کر سکتے۔ تو بے شک ہمارا باپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں وارفتہ ہے، یا یوسف کے ساتھ محبت کرنے کے سلسلے میں صریح خطا اور غلطی پر ہے۔ یہاں سے معاملہ شروع کہ ہمارا باپ انصاف نہیں کر رہا، وہ ہم سے زیادہ ان کو محبوب رکھتا ہے، حالانکہ وہ بچے، وہ اتنے کام نہیں آ سکتے، وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی کہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نازک وقت پر کام آ سکتے ہیں۔ ان کا جو خیال تھا کہ ہمارا باپ غلطی پر ہے، وہ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ان کا خیال غلط ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو بنیامین اور یوسف سب سے چھوٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑوں سے محبت نہیں ہوتی، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے محبت اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن محبت کا انداز بدل جاتا ہے۔ مثلا چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کا منہ چوما، تو جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس طرح گود میں بٹھا کر اس کا منہ نہیں چوما جاتا، لیکن محبت اس سے بھی ہوتی ہے، محبت کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اس واسطے زیادہ محبت کے مستحق تھے کہ وہ چھوٹے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی، وہ بچپن میں یتیم ہو گئی، تو ماں تو تھی نہیں، پیار کرنے والی تو اب باپ بھی نہ کرتا تو پھر ان یتیموں سے کون پیار کرتا؟ اس وجہ سے بھی وہ زیادہ محبت کے مستحق تھے کہ ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تھا، ماں کی آنکھوں سے محبت چھن گئی تھی، تو اب اگر باپ بھی ان سے پیار نہ کرتا تو پھر کون پیار کرتا؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نگاہ بصیرت سے دیکھتے تھے کہ یوسف میرا جانشین بنے گا، وہ جو وراثت ہے باپ دادے کی نبوت وہ اس کو ملے گی، اور یہ درجے اور مرتبے میں سب سے زیادہ بلند ہے کہ اللہ اس کو نبی بنائے گا، یہ میرا جانشین بنے گا۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے
کہ ایک باپ کے بہت سے بیٹے ہوں، لیکن جو بیٹا نیک ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتا ہے، جس کا مستقبل آگے چل کر بہت زیادہ روشن ہونے والا ہوتا ہے، اس بیٹے کے ساتھ باپ کو فطری طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیامین سے بھی محبت کرتے۔ تو شیطان نے پہلا وسوسہ یہ ڈالا بھائیوں کے دل میں کہ تمہارا باپ انصاف نہیں کر رہا، تم سے نہیں کرتا، حالانکہ وہ بچے تو کوئی کام نہیں آ سکتے، تم تو بہت کام آ سکتے۔ یہ پہلا وسوسہ۔ جب یہ وسوسہ ڈالا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، تو اب وہ کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر۔ 10 بھائیوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا، بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ قتل کر دو، قتل۔ جب انہوں نے قتل کا کہا تو بڑا بھائی جو تھا یہودا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کبھی، آخرت بھائی ہے وہ کچھ بھی صحیح۔ بھئی ایسی بات ہے، قتل نہ کر، قتل کا منصوبہ نہ بنا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آخر وہ ہمارا بھائی ہے۔ بھائی کا کچھ بات تھا، کچھ باپ کا مشورہ، آخر کو یہ رد ہو گیا۔ کچھ تو یہ خیال کیا کہ آخر وہ ہمارا بھائی، کچھ یہ خیال کیا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ہمارے باپ کو بڑا صدمہ پہنچے گا، کچھ باپ کا خیال کیا، آخر یہ مشورہ رد، قتل نہیں کیا۔ اچھا بھائی پھر کیا کریں؟ کہنے لگے اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ایسا کرو کہ اس کو کسی ہیلے بہانے طریقے سے گھر سے نکالو اور کسی دوسرے ملک میں پھینک دو، کسی دوسرے ملک میں پہنچا۔ جب وہ نہیں ہوگا تو تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہارے لیے رہ جائے۔ یہ کام کہ بھائی کو کسی دوسرے ملک میں پہنچا دو، اس ملک سے نکال دو، دور کر دو، ہے یہ بھی گناہ، لیکن وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر لو بعد میں نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ قتل نہ کرو، اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا۔ مقصد تو یہ ہے کہ وہ باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ جب وہ نہیں ہوگا تو پھر باپ کی توجہ تمہارے لیے رہے گی اور تم ہی باپ کی توجہ کا مرکز ہوگے، پھر تمہارا باپ تم سے ہی محبت کرے گا، اپنا مقصد اس سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ ہے یہ بھی گناہ کہ یوسف کو کسی دوسرے ملک میں کسی طرح پہنچا دیا جائے اور باپ سے جدا کر دیا جائے، لیکن گناہ کر لو بعد میں نیک بن جانا، بعد میں نیک بن جانا، توبہ کر کے نیک ہو جانا۔ لیجیے صاحب، انہوں نے یہ مشورہ کہ کسی طرح یوسف کو یہاں سے نکال دیں اور کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیں، نہ وہ رہے نہ ہمارا باپ اس سے محبت کرے، پھر ہم ہوں گے اور ہمارا باپ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور اس کی توجہ خالص ہماری طرف رہے گی، اس سے ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ یہ منصوبہ بنا کر باپ کے پاس آنے لگے، لیکن سوچ آئی کہ بھئی آخر اس کو اس ملک سے جو نکالو گے تو کس طرح نکالو گے؟
کسی دوسرے ملک میں جو پہنچانا ہے تو کس طرح پہنچانا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، انہوں نے کہا قتل تو نہ کرو، یہ تو تم نے طے کر لیا ہے، ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں ڈالو، یہاں سے لے جاؤ باہر تو جنگل میں کوئی ایسا کنواں ہو جس میں سے لوگ عام طور پر پانی نہ نکالتے ہو، جنگل میں ہو، اس کنویں میں ڈالو، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلہ آئے گا اور وہ قافلہ اس کو نکال کر لے جائے، ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر، کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا، قافلے والے کنویں سے پانی نکالنے جائیں گے تو وہ اس کو بھی نکال لیں گے اور نکال کر لے جائیں گے۔ یہ منصوبہ بنا کے باپ کے پاس آ گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ما لک لا تامنا علی یوسف، کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ یوسف کے معاملے میں ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ درخواست کر چکے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست کو رد کر دیا ہوگا، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ معلوم ہوا پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ اس قسم کا سوال کیا ہوگا جس کو یعقوب علیہ السلام نے رد کر دیا ہوگا۔ جب اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں کرتے، ہم پر اعتبار نہیں کرتے، بات کیا ہے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا بات کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے ارسلہ معنا غداً، ابا جان کل ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم یہاں سے سیر کرنے تفریح کرنے جائیں گے، جنگل میں کھیلیں گے کودیں گے، باغوں کے پھل میوے کھائیں گے، یرتا و یناب، وہ بھی پھل میوے کھائے گا اور دوڑے بھاگے گا، اچھلے کودے گا، اس سے ذرا طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی، تازگی اور شگفتگی پیدا ہوگی۔ تو ہم نے سیر کا تفریح کا پروگرام بنایا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو، وہ بھی کھائے پیے کھیلے کودے دوڑے بھاگے، تاکہ طبیعت میں ایک سرور پیدا ہو، شگفتگی اور تازگی پیدا ہو۔ اور ابا جان کسی قسم کا کوئی خیال نہ کرنا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فرزندو تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے، اور میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم اس سے غافل رہو، تم تو ہو جاؤ اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں علم نہیں تھا، بولو علم نہیں تھا۔ فرماتے ہیں تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا، اور میں یہ خوف کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، یعنی جو بات انہوں نے آ کر کہنی تھی وہ پہلے ہی اشارتاً بتا دی۔ چنانچہ شاعر کہتا کہ مجھ کو ڈر ہے
خوف ہے دہشت ہے یہ خوبصورت چاند سی صورت ہے یہ اور تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گمان۔ فرزندو میں یہ خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے تو وہ کیا کہہ دیں؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے ابا جان ہم 10 بھائی لٹھ جیسے جوان، بڑے باہمت، بڑے باقوت، ہم 10 کے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم تو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوئے، ہمارا ہونا پھر کیا ہوا؟ بلا ہمارے جیسے 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا ہونا نہ ہونا تو ایک جیسا ہی ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 جوان ہوں اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو، پیارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ اچھی بات، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کی رضا اسی میں تھی۔ حالانکہ پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ درخواستیں کی تھی مگر آپ نے اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن آپ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہی۔ چلیے صاحب بھیجیے۔ دوسرا دن ہوا تو بھائی چلے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لے۔ پہلے تو بڑے پیار سے، محبت سے کندھوں پر اٹھاتے، گود میں اٹھاتے، بڑی محبت اور پیار سے چلے۔ جب شہر سے کوئی 8-10 میل دور چلے گئے اور یہ خیال کیا کہ اب اس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں، تو زمین پر دے مار اور کہنے لگے ہاں بھائی اب سنا وہ کیا خواب تو نے دیکھا تھا؟ ارے ابھی سے ہی تو تاروں سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے، شمس و قمر کے سجدے کرنے کے خواب دیکھتا ہے؟ ایک نے ادھر سے تھپڑ مارا، یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی کی طرف گئے، اس نے بھی مارا، بہت مارا پیٹا، بڑی اذیت اور تکلیف پہنچا۔ پیار کرتے تھے ابھی جو سب کے سب ہو گئے دم بھر میں وہ غیظ و غضب، ایک نے مارے تماچے زور سے، پھول سے رخسار بس کملا گئے، اور دوسرے نے ٹھوکر ماری ستم، گر پڑا یوسف پہ ایک کوہ علم، اور تیسرے نے بال نوچے آپ کے تھے جو کنگھی سے سوارے باپ کے، کسی نے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری، پیٹتے وہ تھے تو پھر غش آ گیا، کاش دیکھے
باپ یہ حال آپ کا، اور جانور صحرا کے سب تھرا گئے، آسمانوں کے فرشتے رو دیے، بہت مارا پیٹا، اذیتیں پہنچائی، کسی نے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری، اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، اور یوسف علیہ السلام ابا ابا کہہ کے پکارتے تھے اور روتے تھے۔ آخر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، کرتا اتارا، اور آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کنویں میں لٹکایا۔ وہ جو اندھا کنواں تھا وہ ان کی نظر میں تھا، وہاں لے گئے اور کنویں میں پھینکنے لگے، رسیوں کے ساتھ باندھ کر آپ کو لٹکایا۔ ابھی آپ پانی سے کوئی 2-3 فٹ اونچے تھے کہ چھری سے رسی کاٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، جب وہ لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے، اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، تو باندھ کر لٹکا۔ ادھر انہوں نے رسی کے اوپر چھری رکھی کہ رسی کو کاٹ دیں اور یہ پانی میں گر پڑے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا لے خبر جلدی سے جبریل امین، کٹ چکی رسی محبت کی کہیں، اور بھائیوں نے آج چھوڑا ہے جسے گود میں، جا کر اسے جلدی سے لے، اور بھائیوں کے ہاتھ سے ملتے ہی ڈھیل آ گئے ایک آن میں بس جبرائیل۔ ادھر بھائیوں نے رسی کاٹی، ادھر اللہ کے حکم سے جبریل امین سدرۃ المنتہا سے چلے، رسی کٹی، یوسف علیہ السلام ابھی پانی میں نہیں گرے کہ جبریل نے پہلے ہی پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ جو کچھ تیرے ساتھ کر رہے ہیں تو سب کچھ ان کو بتائے گا، لیکن ان کو اس وقت کوئی خبر نہیں ہوگی۔ تو اشارے اشارے سے جتائے گا، بتائے گا، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مصر کا بادشاہ جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے یہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہے، تو سب کچھ ان کو بتائے گا۔ لیجئے صاحب، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے یوسف علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لے لیا، اور بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ جو یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا تھا اس کو خون لگایا، کوئی جانور پکڑ کے، بکری یا کوئی ہرن وغیرہ، اس کو ذبح کر کے اس کا خون لے کر اسے چھینٹے مار، قمیص پر چھینٹے مار دی، اور وہ خون آلودہ قمیص لے کر رات کے وقت روتے ہوئے شور کرتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کی تاریکی میں روتے ہوئے بکا کرتے ہوئے. رات کی تاریکی میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کا جو رونا تھا وہ جھوٹا رونا تھا. تو رات کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ سچا رونا رو رہا ہے یا جھوٹا. اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں آدمی ایسے ہی ہو کرتا رہے تو کیا پتا چلتا ہے کہ سچا رونا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں بھی یا نہیں. دن کے وقت تو پتا چل جاتا ہے. تو چونکہ جھوٹے تھے، ان کا رونا جو تھا وہ مصنوعی تھا، بناوٹی تھا. تو رات کے وقت آئے تاکہ پول نہ کھلے اور پتہ نہ چلے کہ ہمارا رونا بناوٹی اور جھوٹا. روتے ہوئے آ گئے، ہاں ہاں کرتے آ گئے، اور آ کر کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ لگائی کہ دوڑ لگائیں اور دیکھیں آگے کون نکلتا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے دوڑ لگائی. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان، اپنے کپڑوں، اپنی چیزوں کے پاس ہم چھوڑ گئے. تو ہم تو دوڑ لگاتے ہوئے نکل گئے آگے، اس کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو ایک بھیڑیا کھا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جان آپ ہماری تصدیق تو نہیں کریں گے، آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے، لیکن ہیں ہم سچے. اور یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھیے، اس کو دیکھو خون لگا ہوا. کھا گیا یوسف کو آ کر بھیڑیا، ہائے ہم پر حشر برپا ہو گیا. علماء کرام کی نایاب تقاریر اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ نوٹ فرما لیں. اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹ سینٹر، نزد بسم اللہ مسجد، کھارا در، کراچی. کھل جاتا ہے، ڈھول کا پول کھل جاتا ہے. ان کو یہ سمجھنا ہی کہ کم از کم ہم اس کرتے کو پھاڑ لیں، نوچ دیں، کرتا اسی طرح صحیح سلامت اور خون کے چھینٹے مار کے لے آئے. آپ نے کہا کوئی بڑا عقل مند قسم کا، فلسفی منطقی قسم کا بھیڑیا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کو تو کھا گیا اور کرتا کہیں سے بٹا ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، فرزندو یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ گڑی ہوئی بات ہے، بناوٹی. اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اصل حقیقت مجھ کو معلوم ہے، لیکن فصبر جمیل، اب تو صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا غور سے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی ہے کہ اللہ تجھے برگزیدہ کرے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، دینی اس طرح کہ تجھے نبی بنائے گا، دنیاوی اس طرح کہ تجھے مصر کا بادشاہ بنائے گا. بولو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشین گوئی ابھی پوری ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی پوری نہیں ہے. ابھی وہ مصر کے بادشاہ نہیں بنے، ابھی خوابوں کی تعبیر کا ظہور نہیں ہے. تو انہوں نے تو خود یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا، اور وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا. تو کیا وہ یقین کر سکتے تھے کہ یوسف بھیڑیا کھا گیا، یوسف ختم ہو گئے؟ کیونکہ جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ تو ابھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی.
تو ماننا پڑے گا کہ ان کو علم تھا اور یقین تھا کہ جو کچھ میں نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ پوری ہو کے رہیں گی، اور یوسف علیہ السلام کو بیڑیے